وومن امپاورمنٹ مشال ویری ہیپی ٹو ہوسٹ یو. اس معاملے پہ میرا خیال ہے آپ سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا جس سے ہم بات کر پاتے. پہلے تو ہم فلسطین اور اسرائیل والے معاملے پہ اگر تھوڑی روشنی ڈالیں اور جو اس کا ایک بہت اہم ہنج ہے ود دا کشمیر ایشو, ود یو ان پلیس ایز دا ہیومن رائٹس منسٹر, واٹ شوڈ وی ایکسپیکٹ آؤٹ آف دا انٹرم گورنمنٹ؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ اس وقت اتنا ہارفک اور اٹ از ہیڈنگ ٹورڈز اے گلوبل وار اور ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے, جو اٹیکس سارے چل رہے ہیں, اسٹیٹ آف اسرائیل جس طرح رسپونڈ کر رہا ہے ٹو دا ریزسٹنس فورسز, کیونکہ وی مسٹ کیپ ان مائنڈ جو کہ اس کا لیگل اور انٹرنیشنل لا اور یو این کی قراردادوں کے مطابق جو مین فیکٹر ہے کہ پیلسٹینینز کی زمین غازہ ان کا, اور 76 ایئرس سے اوپر ہو گیا ہے کہ دے آر فائٹنگ اگینسٹ ون آف دا موسٹ بروٹل آکوپیشن, اور چاہے وہ ویسٹ بینک کی ان کی جوئش سیٹلمنٹس ہوں, چاہے وہ ایسٹ جیروسلم کی بات کر رہے ہیں, غازہ کی بات کریں, تو اپنی زمین کے لیے اگر پہلی دفعہ انہوں نے رسپونڈ کیا ہے, پہلے تو ان کے ہاتھوں میں پیبلز ہوتے تھے, تو وائی اس از ہیو اینڈ کرائی ان دا ورلڈ, وائی ناٹ کم ٹو دا مین لیجٹمیٹ گراؤنڈ کہ یہ جتنا کچھ انلیگلی وہاں پہ جو ڈسپلیسمنٹس کے علاوہ جس طریقے سے وہاں پہ جوئش سیٹلمنٹس کرائی گئیں, ڈیموگرافک چینجز لائے گئے, اور ہر سال ہم نے دیکھا کہ پیلسٹینینز کے اوپر جو ظلم, جس طرح کے بینڈ ویپنز یوز کیے گئے, چاہے وہ کیمیکل ویپنز ہیں چاہے دوسرے ویپنز ہیں, بچوں کو, بڑوں کو, بزرگوں کو, عورتوں کو, کسی کو نہیں بخشا گیا, ٹارچر سیلز, ٹارچر سینٹرز, اور ان کو کوئی اکاؤنٹیبل نہیں کیا گیا. تو اگر ان کے ریزسٹنس فورسز نے رسپونڈ کیا ان سیلف ڈیفینس, تو یہ کون سا انہوں نے انٹرنیشنل لا بریک کر دیا ہے؟ مگر جو رسپانس آ رہا ہے اسٹیٹ آف اسرائیل سے, اٹ از جسٹ شاکنگ کہ وہ وہاں پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 1 ملین لوگ ایک ہی چند گھنٹوں میں ویکیٹ کر دیں غازہ کو, اور ویکیٹ کریں تاکہ وہ اپنی وہاں پہ کارپیٹ بامبنگ جو کہ آلریڈی شروع کی ہوئی ہے, اور وائٹ فاسفورس یوز کر رہے ہیں جس سے جو کہ انلیگل ہے پاپولیٹڈ ایریاز کے اندر یوز کرنا, اور وہاں پہ جس طریقے سے کنسٹرکشنز, بلڈنگز گر رہی ہیں, ڈیمالش ہو رہی ہیں بیکاز آف وائٹ فاسفورس, ان کے گھر, ان کے سکولز, ان اکاؤنٹیبل ہے جو بھی اٹراسٹیز ہو رہی ہیں وہاں پہ. انٹرنیشنل کسی کو بھی ایکسیس نہیں دی جا رہی, کمیونیکیشن لائنز بند کر دی ہیں وہاں پہ, واٹر شارٹیجز ختم, واٹر سپلائز بند کر دی ہیں, فیول سپلائز, اور جو $3 پر بیرل جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے فیول کی, اگر ہم انٹرنیشنلی مارکیٹ پہ دیکھیں, پھر انٹرنیشنل ایئر لائنز, بہت سے ہوئے ہیں. اور اس کا جو دوسرا ایک کاؤنٹر ویو آتا ہے, اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ کیونکہ وہاں سویلینز کو اٹیک کیا گیا in terms of how Palestine reciprocated after all these years and centuries rather. Yes. تو یہ decades, تو یہ اس پہ یہ کہ آپ civilians کے اوپر اٹیک وہ کہتے ہیں, nonetheless انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا ان کے خلاف, وہاں سے گویا معاملہ بگاڑا گیا ہے. اور یہ میں آپ کو ایک بین الاقوامی سطح پر جو ہیومن رائٹس آؤٹلیٹس ہیں ان کا صرف ایک ویو پریزنٹ کر رہی ہوں. ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو اٹ؟ دیکھیں, Palestinians possess the right to their ancestral land. یہ تو گیون فیکٹ ہے نا کہ آپ کی زمین ہے, آپ نے اپنی زمین کو ڈیفینڈ کرنا ہے آکیپائنگ فورسز سے, اور اس کو انٹرنیشنل لا بھی آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے, آپ کو وہ رائٹ دیتا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد ہے سیلف ڈیفینس فار یور اون لینڈ. آپ کی زمین پہ اگر کوئی آکیپائنگ فورسز آ رہی ہیں, اور یہ کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے, 76-78 ایئرس سے یہ سب کچھ چل رہا ہے, اور آہستہ آہستہ اور بھی زیادہ کارنر کر کے جو ساری کی ساری پیلسٹینین پاپولیشن ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے, جینوسائڈ کیا جا رہا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ. اور اگر دنیا پیلسٹینینز کو ہی بلیم کرنے لگ جائے, جو کہ خود دنیا نے مانا تھا کہ یہ ان کا رائٹ ان سے چھینا جا رہا ہے, ان کو رائٹ دیا جائے. بہت سے پاسٹ میں جو پیس پروسیسز ہوئے ہیں, اینڈ میں وہ فیل اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ اسرائیل نے کبھی بھی وہ ایکچولی میں جو اس نے کہا اس نے وہ کبھی کیا نہیں, بلکہ اب تو وہ کھل کے اور بھی زیادہ جس طریقے سے دھمکیاں اور ایکشنز لے رہا ہے, اٹ از ہانٹنگ. اور پھر اس کے بعد زخمی جو لوگ ہیں, یا جو لوگوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ ڈسپلیس ہو جائیں پیلسٹینینز, وہ کہاں سے ہوں؟ سارے غازہ کی جو ایریاز ہیں انہوں نے سارے کارڈن آف کر دیے, تو اندھیرا ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, اٹیکس ہو رہے ہیں, کارپیٹ بامبنگ ہو رہی ہے, ربلز میں وہ تبدیل کر رہا ہے نیتن یاہو. تو یہ بہت خوفناک ہے کہ ان کو وہاں سے کوئی سیف کوریڈور بھی نہیں مل رہا کہ جانے بچا کے نکلے. آپ چونکہ بہت ایک ابھی ڈیسائسو رول میں بھی ہیں, اور میں اس کیپیسٹی میں بھی آپ سے پوچھ رہی ہوں, other than being a prominent human rights activist, your good self, پاکستان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ پاکستان کا اس پہ سٹانس کوئی ہونا چاہیے, یا بالکل پاکستان کو خاموشی رکھنی چاہیے؟ نہیں, پاکستان کا سٹانس ہے اس کے اوپر کلیئر ہے, اور مگر اس وقت سخت ضرورت ہے کہ پاکستان لابی کرے 57 مسلم امہ کی جو OIC کی ممبر کنٹریز ہیں اور ویسٹرن ورلڈ سے, کہ اگر ہم اس وقت
اس بلڈ شیڈ کو, اس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی گریو وائلیشن کو روکنے کے اندر پریشر نہیں ڈالیں گے جو ویسٹرن لابیز ہیں یا جو مسلم امہ ہے, تو یہ تو نیا نارم بن جائے گا دنیا کے اندر کہ کوئی بھی ملک کسی اور ملک کے خلاف ہر طرح کے بینڈ ویپنز یوز کرے گا, وہاں پہ ایتھنک کلینزنگ وار کرائمز کرے گا, وہاں پہ ڈائریکٹ جینوسائیڈل ایکٹس کرے گا, اور کوئی بھی اس کو کویسچن نہیں کرے گا. اگر آپ نے یہی نارمز دنیا میں ہم نے اگر سیٹ کر دینے تو پھر تو کمپلیٹ جنگل لا ہے. اور پہلے کشمیر میں یہ انہوں نے کیا ہے 5 اگست, اور اب یہاں پہ کیا جا رہا ہے. اور یہ آپ نے صحیح کہا ہے, جیسے یاسین ملک صاحب, اور وہ جس طرح سے فریڈم فائٹر ہوتے ہوئے ان کی جو کنڈیشنز جو وہ بیئر کر رہے ہیں وہاں پہ, جو وہ برداشت کر رہے ہیں, اسی وجہ سے آپ ان کی ڈائریکٹ فیملی ہوتے ہوئے آپ افیکٹی ہیں اس پورے معاملے کی. اسی لیے توقعات آپ سے بہت زیادہ تھیں اور ابھی بھی اور زیادہ بڑھ گئی ہیں ان دس پریزنٹ پورٹ فولیو. یہ فرمائیے گا کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ 3 MPO کے تحت پکڑ لیا جاتا تھا, اور کوئی اگر کسی کو بیل ملتی تھی, ضمانت ملتی تھی, فوری طور پر دوبارہ پکڑ لینا, دے سے کہ یہ بھی ایک ڈریکونین پریکٹس ہے یا یہ کالا قانون ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو اٹ, کیونکہ ان خواتین کو بھی جب یہ ایک پوائنٹ پہ چھڑی تھی تو ان کو دوبارہ اسی تحت 3 MPO کے تحت پکڑ لیا گیا تھا. دیکھیں یہ سارے کورٹ کے میٹرز ہیں, ان کو جو پکڑا گیا, مگر جب وہ انکارسریٹڈ ہیں یا جیلز میں ہیں, پریزنز میں ہیں, جو ان کی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, کیا ان کو وہ لیگل پروسیڈنگز کے اندر وہ رائٹس دیے جا رہے ہیں, اور ہر ایک کیس جو ہے وہ انڈیویجول کیس کے طور پہ ہم لوگ ان کو اسٹڈی کریں. مگر جو کورٹ آف لاء کے اندر جو ڈیسیجن ہوگی دیٹ مسٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو ایوری بڈی. اور میں نے ان کو خود پرسنلی, ورنہ مطلب اتنے ہنڈریڈز آف پرزنرز ہیں, میں نے ان کو بھی ملا, ان کی گریونسز بھی سنے, ان کو میں نے مطلب کہ یہ انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ 9 مئی کا ان ایکسیپٹیبل تھا واقعہ جو کچھ ہوا, جو اس کے اندر ہے, جو خواتین نے بھی کہی یہ بات کی کہ ان ایکسیپٹیبل ہے. تو وہ انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی ان کی باتیں تھی کہ کشمیر میں, مگر میں نے ان کو ایک چیز بتائی کہ کشمیر اور پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ وہاں پہ ریپ ایز اے ویپن آف وار پوری قوم پہ یوز کیا گیا ہے. وہاں کی جیلوں میں آپ جائیں تو آپ کو کبھی جسٹس نہیں ملے گا, کیونکہ آپ کا کلر, آپ کا جو ریپسٹ ہے وہ انڈین فورسز ہیں, ان کے ڈریکونین لاز ان کو جو ہے پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں ایسے کوئی ڈریکونین لاز نہیں ہیں جو کہ امیونٹی دیتے ہیں اپریسرز کو. یہاں پہ جس طریقے سے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم, اب تو ہمارے سب کے سامنے آپ سب کے سامنے ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل جو بھی کورٹ کی ہیئرنگز ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور اس کے اندر ہر انسان جو ہے وہ ایکول ہے ریگارڈلیس آف کاسٹ, کلر, کریڈ. مگر بینگ اے وومن اور بینگ اے مین اور اے چائلڈ, آپ کو اس اہم بات ہے آپ سے کرنا چاہ رہی تھی اسی پوائنٹ پہ کہ یہ بھی ایک بیچ میں الیج کیا گیا تھا کہ ان خواتین پہ بھی خدا نخواستہ کوئی ان کے اوپر سیکشول ابیوز یا کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے. ایٹ ون پوائنٹ یہ ایک سوشل میڈیا پہ بہت بڑے پیمانے پہ اس معاملے پہ بات کی گئی تھی اور PTI کے لوگ بہت شور مچا رہے تھے اس معاملے پہ. سنس آپ ان سے مل کے آئیں گے, کیا ایسی کوئی شکایت؟ دیکھیں وہاں پہ میں خود, اور میں اچانک گئی ہوں, میں نے کوئی اعلان کر کے وہاں پہ پہنچی, سرپرائز وزٹس ہیں میرے. میں بہت سی جیلوں کے اندر جا رہی ہوں, اور خاص طور پہ عورتوں اور بچوں کے معاملے میں اس لیے سینسٹیو ہوں, اسپیشلی وہ بچے جو ان پرزنر, جو عورتیں ہیں جنہوں نے کوئی کرائم کیا ہے یا وہاں پہ پکڑی گئی ہیں, ان کے بچوں کا کیا قصور ہے وہاں پہ کہ وہ وہاں پہ ان کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ ملے. وہ تو کرمنلز نہیں ہیں, ان کو سکولز ملے. تو اسی طرح چاہے وہ پولیٹیکل پرزنرز ہیں یا دوسرے ہوں, ان کی سیفٹی, ان کے خلاف کسی بھی قسم کی سیکشل ایکسپلائٹیشن نہ ہو.